بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یورپین کمیشن کی سربراہ یورپین اجلاس درمیان میں چھوڑ کر قرنطینہ میں چلی گئی۔ ان کی جانب سے جاری کردہ ٹویٹ کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ ان کے آفس کے ایک سٹاف ممبر میں کورونا پازیٹیو آ گیا ہے، جس کے باعث وہ فوری طور پر قرنطینہ اختیار کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہروں پر پابندی کے باوجود ہزاروں افراد حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ 20 سے اوپر افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احتجاجی مارچ کے دوران مظاہرین حکومت کے خلاف اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ حکومت مخالف مظاہرے روکنے کے لیے تھائی لینڈ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور 4 سے اوپر افراد کے اجتماع پر پابندی عائد تھی۔ مظاہرین تھائی بادشاہ کے اختیارات کم کرنے اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کر لی ہے جس سے کسی شخص میں کورونا کے ہونے یا نہ ہونے کا صرف 5 منٹ سے بھی کم وقت میں پتہ چل جاتا ہے۔ ٹیسٹنگ ڈیوائس کی وسیع پیمانے پر تیاری آئندہ برس کے اوائل سے شروع کی جا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ آسان ہوگا، سستا بھی ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی فوراً آ جائے گا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سربراہ نے زیادتی پر سزائے موت کی مخالفت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زیادتی گناہ جرم ضرور ہے، لیکن سزائے موت حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں متعدد کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ متاثرین کو سخت سزا کا لالچ دے کر ہم خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ دوستو، ان سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں جرائم میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے جرائم سے بچانے کے لیے زینب الرٹ بل منظور کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف سرِ عام پھانسی دینے کی بھی تجاویز آ رہی ہیں۔ جبکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر حال ہی میں مجرمان کے لیے سزائے موت کا قانون منظور کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں نومولود بچے نے پیدائش کے فوراً بعد ڈاکٹر کا فیس ماسک نوچ لیا۔ ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ پر گائناکالوجسٹ کے اکاؤنٹ سے ایک حیران کن تصویر شیئر ہوئی جس میں نومولود بچے نے ڈاکٹر کا فیس ماسک کھینچ رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر انٹرنیٹ صارفین حیران رہ گئے اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل بھی ہو گئی۔ دبئی میں قائم کیے جانے والے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر فائق IVF میں بطور ماہر گائناکالوجسٹ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پیدائش کے بعد بچوں کو گود میں لے کر ان کے ساتھ تصاویر لینا بہت اچھا لگتا ہے، جسے میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے قبل ہاسپٹل میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ والد کی خواہش پر پہلے ایک بچے کو گود میں لے کر تصویر لی اور جیسے ہی دوسرے نومولود بچے کو گود میں اٹھایا تو اس نے میرا ماسک کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی تصویر آئے گی یا پھر کوئی نومولود بچہ ایسا رد عمل دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے نے پیغام دیا ہے کہ جلد ہمیں فیس ماسک سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نومولود کی خواہش ہے کہ دنیا ایک بار پھر آزاد ہو اور انسانوں کو فیس ماسک سے نجات مل جائے۔ امریکہ اور طالبان نے افغانستان میں لڑائی کی کارروائیوں میں کمی لانے پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایسی کارروائیوں کے اضافے کی حالیہ لہر نہ صرف ملک میں امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ افغان لوگوں اور ان کے علاقائی و عالمی معاونین کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے انتخابات میں ناکامی پر پارٹی قیادت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انتخابات میں ناکامی ہوئی تو وہ پارٹی قیادت چھوڑ دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا عہدہ بہت قربانیاں مانگتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں 17 اکتوبر کو دوستوں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے ووٹرز کے لیے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ پاکستانی قونصل خانے کی غفلت اور پاکستانی سفارت خانے کی کوششیں ناکام ہونے کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے سینکڑوں پاکستانیوں کو گروپس کی شکل میں وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانی مسافروں کو 10-15 افراد کا گروپ بنا کر وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی نئی ٹریول ہدایات پر عمل کیے بغیر پاکستانیوں نے دبئی کی پرواز لی، جس کے باعث گزشتہ 2 دنوں میں 545 پاکستانیوں کو دبئی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا۔ مسافروں کا شکوہ ہے کہ ہم سفارتی مدد کے ہی منتظر رہے، پیسے جوڑ جوڑ کر دبئی آئے تو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام کی کوششوں سے کچھ مسافروں کو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں سینکڑوں نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ مغربی کنارے سے متعلق اسرائیل کی سول انتظامیہ کی منصوبہ بندی کمیٹی نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا کہ 1313 ہاؤسنگ یونٹس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دو اور NRO دے دو اور سمجھوتا کر لو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ڈاکوؤں کو NRO دے کر زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ ملک کے لیے تباہی کا راستہ ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ حکومت سنبھالی تو برآمدات کے مقابلے میں درآمدات بہت زیادہ تھی۔ ڈالر کی کمی کے باعث ہر کچھ عرصے بعد ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قومیں طے کرتی ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے، بدقسمتی سے ہمارا ویژن دھندلا سا گیا ہے۔ یہ چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ پیسہ بنانا ہے۔ ہم ہمیشہ آسان راستے کی طرف جانے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے سامنے بھی آسان اور مشکل راستے ہیں۔ سارے ڈاکو اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو اور NRO دے کر سمجھوتا کر لو۔ یہ آسان راستہ ہے جس سے زندگی آسان ہو جائے گی اور ہم بھی پارلیمنٹ میں آرام سے تقریریں کریں گے اور باقی 3 سال بھی گزر جائیں گے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ NRO دینا اور سمجھوتا کرنا آسان تو ہے مگر تباہی کا راستہ ہے۔ بہتری کا راستہ آسان نہیں ہوتا اور مشکل فیصلے ہی آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت ملک صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ دوستو، مولانا کا ایک بہت ہی عجیب بیان سامنے آیا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ اس وقت ہم نہیں بلکہ عمران خان NRO چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں جعلی حکومت مسلط ہے اور آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ جعلی حکمرانی کے تحت لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج گوجرانوالہ سے تحریک کا آغاز ہوگا جس میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ پاکستان مغربی آقاؤں کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا ہے۔ یہ لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے بلکہ عالمی اداروں کی سازش کے تحت لائی گئی پارلیمنٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور طاہر القادری کا دھرنا منتخب پارلیمنٹ کے خلاف تھا، ہمارا احتجاج غیر منتخب پارلیمنٹ کے خلاف ہے۔ اس وقت ہم نہیں بلکہ عمران خان NRO چاہ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم عہدوں کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے PDM میں ہیں۔ اداکار سلمان خان نے فراز کی مدد ایسے ہی کی جیسے وہ ہمیشہ دوسروں کی کرتے آ رہے ہیں۔ اداکار فراز خان گزشتہ 1 سال سے کھانسی اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا ہیں۔ حال ہی میں طبیعت خراب ہونے کے باعث انہیں بنگلور کے ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سینے میں ہونے والے انفیکشن نے اداکار کے دماغ کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب یہ انفیکشن دماغ میں بھی پھیلتا جا رہا ہے، جس کے باعث اداکار کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ تاہم اس دوران علاج پر آنے والے اخراجات 25 لاکھ روپے تک پہنچ گئے۔ اداکار کے دوستوں نے سوشل میڈیا پر فراز کے علاج کے لیے پیسہ جمع کرنے کی مہم شروع کی۔ جب یہ خبر سلمان خان تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر تمام اخراجات خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ فراز خان کی نازک حالت کے دوران سلمان خان ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی مدد ایسے ہی کی جیسے وہ ہمیشہ دوسروں کی کرتے ہیں۔ دوستو، سلمان خان فلم انڈسٹری کے وہ واحد شخص ہیں جو کہ حقیقی زندگی میں بھی ہیرو ہیں۔
دوستو، ایک طرف تو پوری دنیا میں لوگ بھوک میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف برانڈڈ کمپنیاں اپنے چونچلوں میں مبتلا ہیں۔ مشہور زمانہ لگژری برانڈ لورین نے چند روز پہلے ایک نئی ڈیزائنر ڈانگری اوور آل متعارف کروائی ہے جس پر جگہ جگہ رنگ کے دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس کی قیمت بھی 620 برطانوی پاؤنڈ یعنی 1.25 لاکھ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مزدور نے سارا دن رنگ و روغن کرنے کے بعد ابھی کام سے فارغ ہو کر یہ ڈانگری اتاری ہے۔ اس پر معیاری رنگ سے جگہ جگہ سفید اور نارنجی دھبوں کے علاوہ کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑنے اور گھسنے کے نشانات بھی لگائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس ڈیزائنر ڈانگری کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن لورین کمپنی اسے بڑے فخر کے ساتھ آن لائن فروخت کر رہی ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی بڑے برانڈ نے پرانی اور گندی نظر آنے والی کوئی چیز مہنگے داموں میں فروخت کے لیے پیش کی ہو۔ گزشتہ ماہ گوچی بھی ایسی ہی ایک میلی کھچیلی پینٹ متعارف کروا چکا ہے۔ گزشتہ 20 برس میں آب و ہوا میں شدت کے بعد آفتوں کی تعداد 7,000 سے زائد تھی، جس میں مرنے والوں میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ جرمن واچ نامی ادارے آب و ہوا میں تبدیلی سے متاثر ہونے والی فہرست میں پاکستان کو پہلے 5 ممالک میں شامل کیا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 20 برس میں 7,348 ایسی قدرتی آفات رونما ہوئی ہیں جو موسمیاتی شدتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں 12 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مرنے والوں میں پاکستان کا 5واں نمبر تھا۔ پاکستان میں 2005 کے زلزلے، 2010 کے سیلاب اور 2015 کی ہیٹ ویو میں سب سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ موسمیاتی شدت اور آفات 21ویں صدی میں جہنم کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب سیاسی اور تجارتی رہنما موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نپٹنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سیارہ زمین کروڑوں افراد کے لیے ناقابل رہائش جہنم بن جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔